آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ شیعہ علماء کی جانب سے بہت آواز بلند ہوئی ہے جو ملاقات ہوئی تھی پاکستان میں آرمی چیف جنرل صاحب اور علماء کے درمیان، کہ آرمی چیف نے علماء کے ساتھ ایک غیر ڈپلومیٹک زبان استعمال کی ہے اور شیعہ علماء نے اس کو اپنے لیے بدتمیزی اور اہانت سمجھا ہے، اور ان کا ایک جملہ جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے، آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی کو پاکستان سے زیادہ ایران سے محبت ہے وہ وہیں چلا جائے۔ تو شیعہ علماء نے اس پہ بہت احتجاج کیا ہے۔ اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض درپیش ہیں۔ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اس حقیر کا موقف شیعہ علماء کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ کوئی مثبت میرا نظر نہیں ہے ان کے متعلق، اور کوئی مساعد نظر نہیں ہے۔ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کا بہت ہی شدت سے منتقد ہوں، اور یہ کوئی ذاتی وجوہات پہ مبنی نہیں ہے۔ میری ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میرے ذاتی مفاد اس میں ہے کہ میں ان سے بہتر تعلقات رکھوں، اور میرے دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر میں یہ کام کروں۔ لیکن وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو شاید جنہوں نے میرے پروگرام دیکھے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اگر جن کو نہیں معلوم وہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا ان کو اگر یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ تو بہرحال یہاں پر میں سب سے پہلے ایک نقطے کی طرف آپ کا توجہ دلانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ محترم ناظرین کہ دیکھیں کہ پاکستان کی آرمی فی الحال کن قوتوں سے لڑ رہی ہے، اور ماضی میں یہ کیسا رہا ہے۔ اگر آپ ماضی حکومت پاکستان اور پاکستانی آرمی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ کریں، موجودہ دور سے بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور شیعوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور شیعوں کو اس بات میں اپنا موقف کی تصحیح کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ماضی میں حکومت پاکستان نے اور پاکستانی فوج نے تکفیری جماعتوں کی سرپرستی کی ہے، جہادی گروہوں کی سرپرستی کی ہے، جن کا کام تھا شیعوں کو مارنا، شیعوں کو قتل کرنا۔ فی الحال حکومت پاکستان انہی جہادی گروپوں سے جن کے وہ تربیت کرتے رہے ان سے لڑ رہی ہے، اور وہ جن سے یہ لڑ رہی ہے وہ شیعوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، اور شیعہ قوم کے تشنہ خون ہیں، اور یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی فوج جن قوتوں سے لڑ رہی ہے وہ ہماری بقا کی جنگ ہے، اور یہ ہماری امن و امان میں رہنے کی مہیا کرنے کی ایک جنگ ہے، اور اس میں ہم جتنا شاباش کرتے ہیں حکومت پاکستان نے، پاکستانی آرمی نے جو 180 درجے کا رخ پلٹ لیا ہے، وہ بھی مجبوری کے تحت کہ ان کو خود اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، پاکستانی شیعہ بھائیوں سے جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، کہ دیکھیں ماضی میں جب انقلابی ایران ہوئی تو اس کے بعد یہ پرنس محمد بن سلمان کے ایک انٹرویو میں بھی آیا تھا یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ جب انقلابی ایران ہوئی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اس انقلاب کا مقابلہ کیسے کریں، ہم نہیں جانتے، تو اس کے مقابلے میں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ خود کس نے کہا؟ محمد بن سلمان۔ اس غلطیوں میں سے ایک تھا کہ وہابیت اور تکفیریت کی سرپرستی کرنا۔ یہ خود محمد بن سلمان کا قول ہے کہ ہم نے ایرانی انقلاب کے مقابلے کرنے کے لیے ہم خود مذہبی بن گئے، کہ ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے اور لوگ ان کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور ہم نے کس کی سرپرستی کی؟ تکفیری، وہابی، ان گروہوں کی، خشک ذہن مولویوں کی۔ یہی حال حکومت پاکستان کی، کہ جب ایران میں انقلاب ہوا ہے، اور لازمی بات ہے کہ انقلابی ایران کی بہت کشش تھی، اور انقلابی ایران وہ واحد پورے عالم اسلام میں ایک واحد انقلاب جو ہمیشہ سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام جو ہے امریکہ اور اس زمانے میں سوویت یونین کے انفلوئنس سے نکل کر خود مختار، آزاد، مستقل اور اسلامی
اقدار پر مبنی ایک حکومت قائم کریں اور انقلاب آ جائے، وہ صرف ایران میں ہو سکا. ٹھیک ہے، حالانکہ میرے نزدیک وہ ایک جھوٹا انقلاب تھا، نہ اسلامی تھا اور نہ اسلامی اقدار کے لیے تھا، نہ اسلام کے مصالح کے لیے تھا. لیکن مسلمانوں کو یہ لگا اور لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے. اور خمینی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس انقلاب کو صادر کروں گا، یعنی ایکسپورٹ کروں گا. یہ انقلاب دوسرے ملکوں میں بھی ہونے چاہیے. تو لازمی بات ہے کہ اس میں سب عالم اسلام میں بہت ایک لہر پھیل گئی. پولیٹیکل اسلام کو زندگی ملی، سیاسی اسلام جو ہے اس کو اس سے تقویت ملی، اور بالخصوص پاکستان میں شیعوں کو بہت متاثر ہوئے انقلاب ایران سے، اور خمینی صاحب کی قیادت کو اپنے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قیادت سمجھنے لگے. عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں حکومت پاکستان نے اس کو لیے اپنے خطرہ سمجھا، تو لازمی، اور یہ تو روشن بات ہے کہ ان کے لیے یہ اچھا پسند نہیں کرتے تھے کہ کیونکہ ایران جو ہے اس زمانے میں جیسے لبنان میں حزب اللہ بنایا تھا، جہاں بھی شیعہ رہتے تھے ان کو اپنے مفادات، اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. تو حکومت پاکستان نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا سوچا؟ بہت غلط ترتیب سوچی انہوں نے. وہ ترکیب جو حکومت پاکستان نے اس زمانے میں سوچا کہ شیعوں پہ تکفیریوں کو مسلط کیا جائے اور تکفیریوں کو اسلحہ دیا جائے تاکہ یہ شیعوں کو قتل کریں. اور پاکستان میں خون کی ندیاں بہیں شیعوں کی 80s میں، 90s میں، ارلی 2000s میں. یہ ایک حقیقت ہے جو شیعہ مولوی حضرات جانتے ہیں اور شیعہ جرنلسٹ جانتے ہیں، شیعوں کے سیاسی رہنما، شیعوں کے انٹلیکچوئلز، ایجوکیٹڈ حضرات جانتے ہیں کہ ان تکفیریوں کے پیچھے خود حکومت پاکستان. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سیاست چھوڑ دی ہے آرمی نے، فوج نے، اور شیعوں کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے ضیاء کے زمانے میں یا جنرل اسلم بیگ کے زمانے میں جب وہ شیعوں سے ڈرتے تھے تو وہ سپاہ صحابہ وغیرہ کو مسلط کرتے تھے شیعوں کے قتل کے لیے. موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے شیعوں سے بات کیا، بات گرچہ شیعہ علماء کو تلخ لگی ہے، لیکن یہ بہت بہتر ہے اس پرانے زمانے کے سلوک سے کہ آگے سے شیعوں کو مسکراہٹ دے دو اور پیچھے سے ان پر کیا مسلط کرو؟ دہشت گرد تنظیمیں مسلط کرو، تاکہ ان کے انٹلیکچوئلز، تاکہ ان کے تاجر طبقہ، تاکہ ان کے علماء، تاکہ ان کے رہنما، سیاسی پولیٹیکلز کو، سیاسی پولیٹیکل لیڈرز کو قتل کیا جائے، اسیسینیٹ کیا جائے، ٹارگٹ کلنگ کیا جائے، ان کے جلوسوں میں خودکش دھماکے کرائے جائیں، ان کے مساجد حسینیوں میں مشین گنوں سے برسٹ مار کر نماز گزاروں کو قتل کیا جائے. اس سے تو یہ بہت بہتر ہے، اور یہ ہمیں شیعوں کو اس کا ویلکم کرنا چاہیے کہ جنرل صاحب آپ ٹھیک، آپ کا پیغام ہمارے علماء کے لیے تلخ ہے، لیکن آپ نے ہم سے بات کیا، یہ بہت ویلکم کرنا چاہیے اس کو. اور دوسری بات میرے محترم ناظرین جو آپ کو سمجھنا چاہیے شیعہ حضرات کو، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، آپ کے علماء کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، یہ جملے جنرل صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، کہ شیعہ علماء سے انہوں نے کہا ہے کہ جن کو پاکستان سے زیادہ ایران سے محبت ہے وہ وہیں چلے جائیں، اور جو آپ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ پاکستان میں ہنگامہ آرائی نہیں کر سکتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ جملے جو انہوں نے بولے ہیں، کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہیں؟ کیا ان کا یہ لیجیٹیمیٹ اور صحیح تشویش ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میں آپ کو، پاکستانی شیعہ شاید یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے توہین ہے، پاکستانی شیعہ عوام اور پاکستانی شیعہ علماء کو بھی احساس حقارت کا احساس ہوا ہے. تو دیکھیں اگر کوئی شیعہ علماء کی طرف، بالخصوص پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی فوج اور پاکستانی انٹیلیجنس سروسز، کیونکہ یہ بہت تعلیم یافتہ ہیں اور یہ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہیں اور عام طور پر یہ اچھے انالیسس کرتے ہیں، یہ اچھے تجزیہ کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو میڈیا کے متعلق آپ کو ایک بات بتاؤں میرے عزیز ناظرین، میرے جو محترم بھائی میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، کہ میڈیا بالخصوص آج ہمارے زمانے میں، دیکھیں کہ میڈیا میں جو باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں اور کثرت سے سنائی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں. میڈیا میں بالخصوص ہمارے زمانے میں جو لوگ آپ کو خبریں ملتی ہیں، زیادہ تر کس کے تھرو سے؟ یا تو یوٹیوب میں مختلف بہت سارے چینلز ہیں، یا مختلف سوشل میڈیا کے سورسز ہیں، فیس بک کے، ٹویٹرز کے اکاؤنٹس ہیں، یا کچھ لوگ مثلا ابھی تک ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں.
یاد رکھیے اس بات کو کہ ان کے لیے آڈینس کو کیپٹیویٹ کرنے کے لیے اور اپنے ریٹنگ ہمیشہ ہائی رکھنے کی یہ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے. اور یہ بات کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کریں، تو اس سے زیادہ ہمارے پاس اشتہارات، ایڈورٹائزمنٹ کے انکم ہوگی، اور یہ ان کی کامیابی ہے. ان کے لیے اہم نہیں ہے کہ وہ آپ کو سچ بتاتے ہیں یا جھوٹ بتاتے ہیں. جب یہ آپ کی نظر میں آ جائیں کہ میڈیا میں چاہے یوٹیوب چینلز ہوں، چاہے نیوز جیسے اخبارات ہیں یا نیوز سورسز ہیں، اس میں جب ان کا ہدف یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آڈینس ملے، تو اور آڈینس رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور آڈینس کھونے کا طریقہ یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آڈینس کو، ویورز کو آپ وہ بتائیں جو ان کو پسند ہو. آڈینس کو وہ باتیں بتائیں جو ان کو پسند ہو، وہ آپ کو زیادہ دیکھیں گے، زیادہ کلک کریں گے. اگر آڈینس کو وہ باتیں آپ بتائیں جو ان کو ناپسند ہیں، آڈینس آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایکو چیمبر میں رہتے ہیں. آپ کو جب آپ آن لائن ہو جاتے ہیں، جب آپ نیوز لینے جاتے ہیں، آپ کو صرف وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کو پسند ہیں، جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں. اگر وہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ غلط ہیں، تو وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں اتنی زیادہ، ہر سورس میں وہی باتیں آپ کو دہرائی جائیں گی. اور اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ باتیں جو وہ سراسر کذب ہیں اور جھوٹ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت غیر قابل بطلان ہے، یہ بدیہی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ بات یہ ہے کہ آپ میں اور فوج میں زمین آسمان کا فرق. میں فوج کا بالکل یہاں پہ کوئی سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے فوج میں اور آپ میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ جو اینالیسس دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. آپ لوگ جو اینالیسس آپ کو میڈیا سے فیڈ کیا جاتا ہے، وہ آپ کے اپنے سوچ کے مطابق آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں کون سی باتیں مقبول ہیں، پاپولر ہیں، وہی لوگوں کو سناؤ، وہی لوگوں کو بتاؤ، تو وہ لوگ وہی سنتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات جو آپ کے ٹیسٹ کے خلاف ہے، اس کو میڈیا میں کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہے. کیوں جرأت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو جو بولے گا وہ چیز جو آپ پسند نہیں کرتے، چاہے وہ حق ہو، تو آپ لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دو گے اور اس کو گالی دو گے اور اس کے کامنٹس میں ایسی باتیں لکھو گے کہ پھر وہ آدمی، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے مزید یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اسٹریٹجک اسٹڈی کرتے ہیں، وہ میڈیا سے اپنے اسٹڈیز نہیں لیتے، وہ فیکٹ سے لیتے ہیں، وہ انالیسس کرتے ہیں پروفیشنل طور پر. بالخصوص یہ آپ کے سرکاری جو اور آپ کے فوجی جو ادارے ہیں، وہ را فیکٹس لیتے ہیں، ان کے انالیسس کرتے ہیں، اس کو فیکچوئل انالیسس کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ٹیسٹ کے اور اپنے ذاتی اور ان کے سرکاری مفاد کے مطابق ہو یا نہ ہو. جب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ بات میرے محترم ناظرین کہ کیا حکومت پاکستان کو اور فوج کو اس بات کا حق ہے کہ وہ شیعہ علماء کو شک کی نگاہ سے دیکھ لیں. عرض یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بیوقوف نہیں ہیں. اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی فوج ایک بہت بڑی فوج ہے اور اس کے جنرلز بہت ایجوکیٹڈ ہیں. اس کے آفیسر جو کورس ہیں، انہوں نے غلطیاں بہت کی ہیں. پاکستانی فوج اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں. انہوں نے بہت بڑی غلطیاں، اسٹریٹجی غلطیاں کی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ بیوقوف ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور یہ ان انفارمڈ ہیں. یہ آپ کے علماء کو نہیں جانتے، یہ آپ کے علماء کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں. ان کے پاس جو رپورٹس مختلف علماء کے ان کے پاس فائلز ہوتے ہیں کہ ان کے کہاں سے کہاں تک ان کی کنیکشنز ہیں وغیرہ، وہ سب جانتے ہیں یہ لوگ. اور بالخصوص حکومت پاکستان کس کے انٹیلیجنس سروسز بہت ہی پرانے انگریزوں کے زمانے سے ان کو ورثے میں ملی ہے کہ علماء پر انگریزوں کے زمانے میں، آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے 19ویں صدی میں جو انٹیلیجنس سروس تھا برطانیہ کا، اس برٹش انڈیا میں، اس زمانے برٹش انڈین امپائر میں، اس زمانے میں ان کے پاس علماء کے لیے ایک ڈویژن تھی، ڈپارٹمنٹ تھا. وہ ڈپارٹمنٹ ہندوؤں کے پنڈتوں سے، ہندوؤں کے جو روحانی رہنما ہوتے ہیں، ان سے ڈیل کرتے تھے کہ ان کے ذریعے ہندوؤں کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور مسلمانوں میں پیروں سے، بڑے بڑے علماء کے تھرو اور بڑے بڑے صوفیوں کے تھرو، ان کے ذریعے
اور بڑے بڑے خطبہ کے ان کا پاپولیشن کو کہیں سے کنٹرول کیا. اس زمانے سے ان کا علماء کے ساتھ تعلق رہا ہے, اور وہ وہی انٹیلیجنس سروسز آپ کے پاکستان میں, لہذا پاکستانی انٹیلیجنس سروسز, پاکستانی جو ملٹری ہے, ان کو علماء کے ساتھ علماء کی پہچان اچھی طرح حاصل ہے. لیکن بات یہ کیا ان کو حق ہے کہ آپ کے علماء کو, شیعہ مولویوں کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں, شاید یہ آپ کو بری لگے, لیکن یہ میرا جو ہے کانشیس اور میرے ضمیر میں آپ کو جو باتیں کہتا ہوں نا, میں آپ سے جھوٹ کہنے یا کبھی نہیں آتا, اور میں کبھی ادھر نہیں آتا کہ کسی غیر شیعہ مفادات کو آپ کے سامنے یہاں پہ ایڈوانس کر دوں. میں مقاصد کے لیے نہیں آتا. دیکھو, میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں, چاہے آپ کو پسند ہو چاہے آپ کو برے لگیں, اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن میں وہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو صحیح ہے. دیکھیں, 1910s میں, آج سے 100 سال زیادہ پہلے, روس میں, رشین امپائر میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے بولشوکس کا, کمیونزم کا. اور کمیونزم کا اصل جو خاص گاہ ہے, جو محل ولادت ہے, وہ رشیا نہیں تھا. اس کا اصل ریشے امریکہ میں تھی. کمیونزم کے اصل یعنی 17ویں 18ویں صدی میں اس کے اصل جو آئیڈیالوگز تھے وہ امریکہ میں رہتے تھے, اور پھر یورپ میں. لیکن یہ انقلاب کہاں پھر روز ہوا, کامیاب ہوا روس میں. اور روس میں کمیونسٹ ایک حکومت بن گئی. اس زمانے میں جب روس میں یہ حکومت آئی, پھر لینن کا انتقال ہوا, اور پھر جوزف اسٹالن کی حکومت آئی, اور وہ 30-35 سال تک حکومت کرتے رہے رشیا پر, سوویت یونین پر. تو اس زمانے میں اس کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جو انٹلیکچوئل لوگ تھے, جو تنگ آ چکے تھے حکومتوں کے ظلم سے اور نابرابری کے ظلم سے, اس کو ایک آئیڈیل حکومت کی نظر سے دیکھتے تھے, کہ ایک خواب کی نظر سے, کہ ایک ایسی حکومت جہاں پہ صدر ایک عام آدمی کی طرح ایک جیسا رہتا ہے. وہی کپڑا جو ایک عام آدمی فیکٹری میں کام کرنے والا آدمی پہنے گا, وہی کپڑا صدر پہنے گا. وہی کھانا جو ایک عام آدمی جو فیکٹری میں کام کرتا ہے, وہی کھانا جو وہ کھاتا ہے, وہ صدر اور پولیٹیکل اور کابینہ والے اور وزراء وہی کھانا کھائیں گے. جس گھر میں ایک عام آدمی رہتا ہے, جس ماحول میں, اسی طرح ملک کا صدر اسٹالن بھی اسی طرح رہیں گے, لینن بھی اسی طرح رہیں گے. اور ویلتھ اور ثروت معاشرے میں سب کے لیے تقسیم ہوگا. کوئی بے روزگار شخص نہیں ہوگا, کوئی بے گھر نہیں ہوگا, سب کو گھر ملے گا. تو اس طرح دنیا کے ہر کونے میں, چاہے اس زمانے میں ایجوکیٹڈ جو سرکلز تھے انڈیا میں, چاہے ایجوکیٹڈ سرکلز تھے میکسیکو میں, ساؤتھ امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یورپ میں, سب اس زمانے کے اگر آپ اخبارات پڑھیں تو کس طرح سے ایک آئیڈیل سسٹم کی حیثیت سے دیکھتے تھے. اور روس میں انقلاب کی پیروزی سے پہلے, سوویت کمیونسٹ انقلاب سے پہلے, کمیونزم کی تحریکیں مختلف ملکوں میں تھیں. لیکن جب روس میں رشین امپائر میں یہ انقلاب کامیاب ہوئی ہے, تو سب کو جان ملی ہے. جتنے کمیونسٹ موومنٹس تھے یورپ میں, ایشیا میں, امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, ان سب کو جان ملی, ان سب کو تقویت ملی, ان سب کو ایک حوصلہ ملا کہ ایک اب انقلاب پیروز ہوا ہے دنیا کے سب سے بڑے امپائر میں, سب سے بڑے ملک میں, روس میں. اب دوسرے ملکوں میں بھی یہ آنے والا ہے. اور یہ مختلف ملکوں میں کمیونسٹ پارٹی تو شروع سے موجود تھی. مثلا انگلینڈ کا اپنا کمیونسٹ پارٹی, اور لیگل قانونی ان کے پاس کمیونسٹ پارٹی تھی. امریکہ میں 2 کمیونسٹ پارٹیز تھے, 1920s میں, 30s میں, 40s میں, 50s میں. آج بھی موجود ہے امریکہ میں کمیونسٹ پارٹی. اس زمانے میں برٹش انڈیا کا کمیونسٹ پارٹی تھا. پاکستان کا تقسیم این کے بعد پاکستان میں بھی بنی تھی, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان, CPP کے نام سے. ظہیر عباس میرے خیال میں اس کے لیڈر تھے. پھر ان کا جو جنرل تھے فوج میں, ایک جنرل تھا, اس کا نام اکبر خان تھا. لیاقت علی خان کے خلاف اس نے کوئی عسکری انقلاب کرنے کی کوشش کی تھی, تو اس میں وہ ملوث ہوئے یا بدنام ہوئے, تو پھر ان پہ پابندی لگی کمیونسٹ پارٹی پہ, پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی میں. اور پاکستان اس زمانے میں ویسٹ کے بلاک میں تو تھی, تو اس کو پابندی لگی. پھر اس کے کمیونسٹ جو لیڈرز تھے, ان کو وہ آہستہ آہستہ جیل میں بھی تھے, اور جیل سے جب رہا ہو گئے, اکثر وہ کیا ہوا کہ وہ دوسرے پارٹیوں میں شامل ہو گئے, اور دوسرے پارٹیوں کو انہوں نے انفلٹریٹ کیا. جیسے
عبد الغفار خان ولی خان عبد الغفار خان کی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی اس میں بہت کمیونسٹ بھرتی ہوا ہے، وہ چلے اسی میں چلے گئے کیونکہ ان کو کور کوئی نہیں تھا. دنیا کے مختلف اب جہاں میں آپ جاتے ہیں نا وہاں ایران میں بہت بڑا کمیونسٹ پارٹی تھا تودا پارٹی کے نام سے، افغانستان میں، عراق میں، مختلف عرب ملکوں میں ہر جگہ میں کمیونسٹ پارٹیز تھی. آپ کو اور یہ پارٹیز اکثر لیگل ہوتے تھے، قانونی ہوتے تھے. اس کا پیرالل ہمارے موضوع سے کیا ہے؟ ہمارے موضوع جو مد نظر ہے اس سے کیا ہے؟ اچھی طرح سے یاد رکھیں اس بات کو. میں آپ کو ایک تاریخی مثال دیتا ہوں. دیکھیں مثلا اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں یہاں پہ کمیونسٹ پارٹیز ہوتے تھے، لیکن ہر ملک میں ان کمیونسٹ پارٹیز کو، حالانکہ وہ ان کے مقامی کارندے ہوتے تھے، مقامی لیڈرز ہوتے تھے، اس میں رشیا سے کوئی آدمی نہیں تھا. رشیا سے کوئی آدمی نہیں تھا. مثلا اگر آپ آتے نا ایران کی تودا پارٹی میں، یا انڈیا کے کمیونسٹ پارٹی میں، یا اٹلی کے کمیونسٹ پارٹی میں، یا انگلینڈ کی کمیونسٹ پارٹی میں، یا امریکہ کے کمیونسٹ پارٹیز میں، وہاں پہ کوئی نہ لیڈر، نہ کوئی پولٹ بیورو کا ممبر، وہاں کی جو سینٹرل کمیٹی ہوتی تھی مختلف پارٹیز کے، ان میں کوئی رشین، کوئی سوویت یونین کا کوئی ممبر نہیں تھا. سب مقامی لوگ تھے اور سب کے پاس اپنے ملک سے پرمٹس بھی تھے کہ ہمارے پاس اور رجسٹرڈ پارٹیز تھے. لیکن ان سب پارٹیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. کس لیے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ کہتے تھے کہ آپ کی لائلٹیز سوویت یونین کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو وہاں سے ڈائریکشنز ملتے ہیں، آپ کو وہاں سے اوامر ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں کیا کام کرنے ہیں، اور ان پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی. اگر انگلینڈ کا کمیونسٹ پارٹی جو تھا اس زمانے میں، اس پہ وہ اگر ان کے رجسٹرڈ بھی تھے، ان کے پاس سب برٹش ان کے جو ممبرز تھے، برٹش ممبرز تھے، گورنمنٹ سے ان کے پاس پرمٹ بھی تھا، لیکن MI5 MI6 کا ان پہ کڑی نظر ہمیشہ رہتی تھی کہ یہ لوگ ڈائریکشن لیتے ہیں، ڈائریکٹیو لیتے ہیں سوویت یونین سے، سوویت یونین کو کنٹرول کرتا. اور سوویت یونین نے اس زمانے میں عالمی جنگ ثانی سے پہلے، دوسری عالمی جنگ سے پہلے، ایک بہت بڑی ورلڈ گلوبل ایک کمیونسٹ پارٹی بنی تھی، اس کا نام تھا انٹرکام. انٹرکام تھا یا انٹرکام انٹرنیشنل کمیونزم پارٹی یا کمیونسٹ پارٹی، اس طرح کے نام سے. اس کا وہ ایک گلوبل ایک پولیٹیکل پارٹی، پہلے شاید مجھے نہیں معلوم کہ اور بھی گلوبل کوئی پولیٹیکل پارٹی رہی ہو، لیکن یہ گلوبل پولیٹیکل پارٹی تھی جو اس کا ہیڈ کوارٹر ماسکو میں تھا. اور مختلف ملکوں کے لوگ اس میں ممبر ہوتے تھے، مختلف ملکوں کے پولیٹیکل پارٹیز اور کمیونسٹ پارٹی. پھر اس کو ڈسبینڈ کیا گیا دوسری عالمی جنگ کے دوران، یا اس سے پہلے اس کو ڈسبینڈ کیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی سوویت یونین ہمیشہ اس کے تعلقات رہے مختلف ملکوں میں جو کمیونسٹ موومنٹس تھے، اور ان کو وہ ڈائریکٹیوز لیتے تھے. اب اس بات میں کیا حق ہے، کیا سچ ہے کہ سوویت یونین مختلف ملکوں کے کمیونسٹ پارٹیز کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کو ڈائریکٹیوز دیتے تھے کہ تم کیا کرو کیا نہ کرو؟ بالکل یہ بات سچ ہے، بالکل یہ صحیح ہے، بالکل یہ صحیح. دیکھیں امریکہ کی جو دو کمیونسٹ پارٹیز تھے 1930s میں، 1940s میں، ان کے اور سوویت یونین کے درمیان جو مکالمے ہوتے تھے، اب وہ چپ چکا ہے. اب وہ بک کی صورت میں، وہ اعلان کہ اس زمانے میں یہ سب باتیں سیکرٹ ہوتے تھے کہ وہ کیسے ان کو ڈائریکٹیوز ملتے تھے، کس طریقے سے ان کے پاس آرڈرز آتے تھے سوویت یونین سے. لیکن اب جو ہے وہ، کیونکہ یہ سب آرکائیوز میں ہوتے ہیں، وہ FBI CIA والے اس کو کنٹرول تو کرتے تھے. اب انہوں نے وہ سب چپ چکا ہے کہ یہ کیسے یہ امریکہ کے، حالانکہ یہ قسم کھاتے تھے کہ محب الوطن ہے، ہم امریکہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو ڈائریکٹیوز کہاں سے ملتے تھے؟ سوویت یونین سے، کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تم مثلا اگر کہیں سوویت یونین کا جنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا اسپین میں، وہاں پہ خانہ جنگی میں جب خانہ جنگی ہوئی تھی، تو یہاں سے امریکہ سے ان کو آرڈر ملا سوویت یونین سے کہ تمہارے پاس جو پائلٹس ہیں امریکہ میں، کمیونسٹ پائلٹس ہیں، امریکہ سے ان کو اسپین بھیج دو، تاکہ کیونکہ ہمیں وہاں پر پائلٹس کی ضرورت ہے. تو امریکہ سے یہاں پہ جو کمیونسٹ پائلٹس تھے، کمیونسٹ پارٹی کے ممبرس تھے، ان کو بھیجا گیا، ان لوگوں نے بھیجا گیا اسپین والنٹیئر کی صورت میں. اس طرح کافی ان کے درمیان کولیبریشن تھی، نہ صرف کولیبریشن بلکہ یہ کنٹرول ہوتے تھے سوویت یونین سے. تو عرض یہ ہے، اور اسی وجہ سے کمیونزم کو بڑا مختلف ملکوں میں بہت دبایا گیا.
مختلف ملکوں میں یعنی جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو آزادی تھی، فریڈم تھی کہ وہ جتنا سیاسی جد و جہد کریں، سیاسی فعالیت کریں، سیاسی ایکٹیویٹی کریں، ان کو آزادی تھی. لیکن کمیونسٹ پارٹیز کو یہ آزادی نہیں تھی. انڈونیشیا میں یا فرض کریں پاکستان میں یا ایران میں یا انگلینڈ میں یا فرانس میں، اٹلی میں، امریکہ میں، میکسیکو میں، برازیل میں یہ آزادی کیوں نہیں تھی؟ ان کو چھوٹی سی بات پہ پکڑ کے جیل میں ڈالتے تھے، کیونکہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور یہ شک کی نگاہ صحیح تھی کیونکہ وہ یہ پولیٹیکل پارٹی حقیقی طور پر یہ جاتے تھے ٹریننگ لینے کے لیے، ماسکو جاتے تھے، وہاں پہ 200 حالانکہ ظاہری طور پہ جاتے تھے کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں میڈیکل پڑھنے کے لیے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں مثلا انجینئرنگ پڑھنے کے لیے، وہاں پہ جاتے تھے، ان کو ٹریننگ اور طرح کی بھی ملتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جاسوسی کی بھی ٹریننگ ملتے تھے. اور یہ اپنے ملکوں میں آتے تھے سوویت یونین کے مقاصد کو بڑھانے کے لیے، وہاں سے تنخواہ بھی آتے تھے، ڈائریکشنز بھی آتے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے نہیں کرنا. تو دنیا میں جتنے مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھے تقریباً سب کے سب یہ کنٹرول ہوتے تھے کہاں سے؟ ماسکو سے. اس میں ایک دو استثناء تھے، ایکسیپشنز تھے، باقی سب ان کے یہی تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آتے ہیں شیعہ مولویوں کی طرف، شیعہ علماء کرام کی طرف. شیعہ علماء سے مارشل صاحب نے کیا کہا؟ ان کو شاید سخت لہجے میں ان سے بات کیا اور کہا ہے کہ تم پاکستان میں ہنگامہ آرائی نہیں کر سکتے. ایران میں جو کچھ بھی ہوا وہ الگ ملک ہے، ہم الگ ملک ہیں. ہم آپ کو بہرحال جو الفاظ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ یہ ان کے کانٹینٹس شیعہ علماء نے کوئی نوٹ بھی نہیں ہے نا. شیعہ مولویوں کو چاہیے تھا کہ اگر ریکارڈنگ کی اجازت نہیں، کوئی پینسل پین لے کے اس کو نوٹ بھی کر لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے نوٹ بھی نہیں کیا نا کہ کوئی نوٹس بھی ہوں. ان کے حافظے میں جتنی باتیں رہی ہیں کہ انہوں نے 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے، انہوں نے آ کے سوشل میڈیا پہ وہ باتیں دہرائی ہیں، تو لازمی بات ہے حافظے میں جو باتیں رہتی ہیں وہ نوٹس کے ذریعے طرح تو نہیں ہوتی. بہرحال مجھے جو اندازہ ہے وہ کہ جنرل صاحب نے ان کو ڈانٹا ہے اور بولا کہ آپ پاکستان میں ہنگامہ آرائی نہیں کر سکتے، اور کہا ہے کہ اگر آپ کو ایرانی مقاصد، ایرانی اہداف، ایرانی منافع سے زیادہ پیار ہے، پاکستان سے زیادہ تو ادھر ہی چلے جاؤ. اس بات کو انہوں نے اپنے لیے توہین سمجھا اور کہا ہے کہ ہم محب الوطن ہیں، ہمارے محب الوطنی پہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ شیعہ علماء کو شک کی نگاہ سے دیکھ لیں. مجھ سے اگر پوچھیں کہ یا واقعا انہوں نے صحیح کہا نہیں کہا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ بالکل ان کو یہ حق حاصل ہے کہ شیعہ مولویوں کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھ، کیونکہ 99.99% شیعہ مولوی ان کو ایران کو یہ اپنا قبلہ سمجھتے ہیں. دیکھیں میرے محترم، یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ یہ ولایت فقیہ کے قائل ہیں. یعنی یہی ساجد نقوی جو آ کے بیان، میں نے اس کا بیان تو سنا نہیں، لیکن وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ میں محب الوطن ہوں اس طرح، اسی جنرل صاحب کے بیان کے بعد، یا جواد نقوی یا فلان اس طرح کے لوگ، یا شہنشاہ نقوی کہ بھائی ہمارے محب الوطنی پہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. وطن بڑا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ وطن بڑا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ تو لازمی بات ہے ہر مسلمان کے نزدیک دین اللہ بڑا ہے، اللہ زیادہ اہم ہے. ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. جب ان لوگوں کا شہنشاہ نقوی، جواد نقوی، ساجد نقوی، یہ جتنے مورشے مولوی، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہی اتھارٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہی رہبر انقلاب کو حاصل ہے، یہ ولایت فقیہ قائل ہے. تو لازمی بات ہے کہ ولی فقیہ جو کہہ دے اس ان کے لیے وہی، اس کو ان کے ڈائریکشنز کو ان کے لیے ماننا ضروری ہے. اور ولی فقیہ صرف ایک اسپرچول، ایک مذہبی رہنما نہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، بلکہ وہ ایک عسکری رہنما بھی ہیں. اور عسکری اس طرح کہ آج کل جنگ ہو رہی ایران میں، تو اگر ولی فقیہ پہ کوئی حکم دیتا ہے تو لازمی بات یہ اپنے لیے واجب الاتباع سمجھتے ہیں. یہ بات کیا شیعہ مذہب کا جزء؟ بالکل جزء نہیں ہے. حکومت ایران نے شیعہ مذہب کا مذاق بنایا. حکومت ایران نے خامنئی صاحب نے مذہب شیعہ کو بالکل پرورٹ کیا ہوا ہے، بالکل فاسد بنایا. لیکن وہی فاسد عقیدہ کو یہ لوگ مقدس سمجھتے ہیں. ساجد نقوی، جواد نقوی، شہنشاہ نقوی، یہ لوگ، یہ شیعہ مولوی، یہ لوگ اس کو اسلام سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، واجب اس کو دین کا اصل مرکز، اسی ولایت کو، کس کی ولایت کو؟ رہبر کی ولایت کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے کہ ان کی طاعت زیادہ ایران کے لیے،
اطاعت، ان کی وفاداری ایران کے ساتھ ہے، نہ کہ پاکستان کے ساتھ. یہ اس کو کوئی انکار کرے، یہ تو مسخرے کی بات ہے. یہ تو مسخرے کی بات ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی مثلا، حالانکہ یہ کمیونزم، جو کمیونسٹ پارٹیز ہوتے تھے نا سوویت یونین کے زمانے میں، وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ مثلا جو ماؤ زیٹونگ چائنا میں، یا اسٹالن صاحب جو ہیں سوویت یونین میں، یا خروشچوف یا برژنیف یا چرننکو یا یوری اندروپوف یا گورباچوف صاحب، یہ ہمارے لیے واجب الطاعہ، یہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے وہ جو کامریڈ، وہ ان کے ہاں اصطلاح ہوتا تھا، مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے نا کہ مسلمان ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، وہ کامریڈ کہتے ہیں. وہ کامریڈ اسٹالن لیڈر ہے بھائی سوویت یونین کا، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں ہم اپنے قوم کے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے قوم کے مفادات کو آگے بڑھائیں گے. ان کا بیان یہی ہوتا تھا. واجب الاتباع نہیں سمجھتے تھے ان کو اپنے لیے، اپنے آپ کو ایک گلوبل کمیونزم موومنٹ کا جزء سمجھتے تھے. لیکن ان کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ سوویت یونین کی جو پالیسیز ہوں حتماً اس پہ وہ عمل پیرا ہوں. یہ نظریاتی سطح تک، عملی سطح پر بالکل وہ سوویت یونین کا ہم نوا تھے، لیکن نظریاتی سطح پہ یہ نہیں تھا. لیکن پاکستانی شیعہ مولویوں کے تو نظریاتی سطح تک اور عملی طور پر یہ ایران سے کنٹرول ہوتے ہیں، ایران کو ڈائریکٹرز ملتے ہیں، اور یہ ایران کو اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقدس سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات، اگر یہ نہیں ہے تو ولایت فقیہ مجھے بتائیں، کوئی یہ شیعہ مولوی بتائیں کہ ولایت فقیہ اور کیا چیز ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی جو آرمی جنرلز ہیں یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، یعنی ایجوکیٹڈ ان انفارمڈ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ شیعہ مولویوں کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایک غیر رسمی ان آفیشیل وزٹ میں، ان آفیشیل میٹنگ میں، جو میڈیا میں ڈسکلوز نہیں ہوا ہے اس کے کنٹینٹس، اس میں انہوں نے ان ڈپلومیٹک اور ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ الفاظ استعمال کیے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ پاکستانی علماء کو اس احتجاج کرنے کا اور پاکستانی مولویوں کو، شیعہ مولویوں کو اس پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ ولایت فقیہ کو مانتے ہو. ولایت فقیہ یعنی کیا؟ امامت امہ. پورے امت کے امام کون ہے؟ جو بھی ایران میں آ جاتا ہے بھائی ان کا لیڈر بن جاتا ہے نا، جو رہبر بن جاتا ہے. خمینی صاحب تھے، خمینی آ گئے، اب ایک دوسرا لڑکا آ گیا کہ یہ اس کو اپنا رہبر مانتے ہیں، کہ اس کے احکام، یعنی جو موجودہ ان کا رہبر ہے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا چہرہ جو ہے خراب ہوا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی کٹ گئی، بعض کہتے ہیں بہت زخمی ہیں، بعض اب تو وہ چپ گیا ہے نا، مخفیہ. اور امریکہ سے وہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ بھئی اس کو گارنٹی ملے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے. جو ابھی مذاکرات ہو رہا ہے نا، اس میں ایک شرط یہی ہے کہ ہمارے لیڈر کو تم قتل نہ کرو. اور میں نے سنا کل ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ چلے ہم آپ کے لیڈر کو قتل نہیں کرتے، تم تسلیم ہو جاؤ. جو بھی ہے، وہ جو موجودہ لیڈر ہے مجتبیٰ خامنی، جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مذہب پہ مذاق آتی ہے، شیعہ مولیوں کے مذہب. اور شیعہ قوم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الگ کریں بھائی مولیوں سے. مولیوں کا دین اور ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دین اور ہے، اس کی طرف آتے ہیں. ان کے نزدیک جو ہے یہ اس کی اتھارٹی، اس کی قیادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی قیادت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی قیادت ہے. فرق یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے پاس معجزات ہے، مجتبیٰ کے پاس معجزات نہیں ہے، لیکن وجوب طاعہ ایک ہی ہے، حق تصرف ایک ہی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے بھائی کہ جیسے مرضی آپ پہ حکم کرے. اگر وہ آپ سے کہنے کہ بھی اٹھ کے نکل جاؤ، تم نے اپنے باپ کا سر میرے سامنے لانا ہے، تو آپ پہ واجب ہے نا کہ جا کے اپنے باپ کو ذبح کر کے اس کا سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آؤ، اور آپ پہ حکم دے دے کہ آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ بھئی تم نے نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے، ادھر جا کے فلان شہر میں نماز پڑھو، بنی قریظہ میں چاہے نماز قضائی ہو جائے تو تم نماز ہی چھوڑ دو ادھر. بھائی یعنی ہر چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتایا، حرام بتایا، وہ جو حرام کر دیں حرام ہے، حلال کر دیں حلال. یہی اتھارٹی اس لڑکا مجتبیٰ خامنئی کو حاصل ہے. اب یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ قرآن سنت کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیعہ مذہب کے پرورژن کا نام ہے، شیعہ مذہب کو فاسد کر کے، شیعہ مذہب کو بدنام کرنے کا نام ہے مولویوں نے، مجتہدین نے. بہرحال میں جتنا روؤں اس مصیبت پر
اس مذہب کے ساتھ شیعہ علماء نے کیا کیا ہے، وہ تو وہ اس عزاداری کا حق حاصل نہیں ہوگا. وہ کام جو شمر، میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ آپ کے مذہب کے اصل دشمن دیکھیں. اگر یہ خود بہت بڑی ٹاپک ہے، ایک وقت میں آپ سے بات کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں دشمنی شیعہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے حدیث میں بہت ہے دشمن کون ہے، دشمن تمہارا کون ہے. یہ تو یہی کہیں گے نا مولوی حضرات سے جب سنا ہو امریکہ اسرائیل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اصل دشمن اہل بیت علیہ السلام نے کیا بولا؟ کیا انہوں نے یہی کہا کہ یہود نصارہ تمہارے دشمن ہے یا کوئی اور طبقہ تمہارا دشمن ہے؟ دیکھو مجھے جو ملا ہے نا اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے، سب سے بڑا دشمن اور اصل دشمن اہل سنت نہیں ہے، نواسب ہے. نواسب وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا دشمن ہے شیعوں کا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا. یہ اصل دشمن ہے، صحیح ہے. اور وہ حضرات موجودہ دور میں، وہ حضرات یعنی اصل دشمن تو یہ ہے کہ ان کو جن لوگوں نے طاقتور بنایا، ہمارے سر پہ چڑھا دیا، وہ شیعہ مولی حضرات ہیں. ان کی وجہ سے نواسب کو بڑا رجحان ملا ہے، اور امریکہ اور سعودی عرب اور حکومت پاکستان سب نے نواسب کی سرپرستی کی ہے تاکہ شیعوں کو دبایا جائے. بہرحال میرے محترم ناظرین، اب یہ اگر آپ ان کے آئیڈیالوجی کو دیکھ لیں شیعہ علماء کی، اور پھر حکومت ایران کی کارکردگی کو دیکھیں کہ یہ حکومت ایران کیسے مختلف ملکوں میں شیعہ پاپولیشنز کو کنٹرول کر رہی ہے. یہ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے شیعہ مولیوں کا عقیدہ شیعہ عوام سے کافی مختلف ہے. تو کافی حد تک شیعہ عوام کے عقیدے بھی اب پرورٹ ہو چکے ہیں، فاسد ہو چکے ہیں. وہ بھی رہبر کو اپنا واقعاً اپنا ولی مانتے ہیں. لیکن شیعہ مولوی پاکستانی ہندوستانی مولیوں کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی. پاکستانی ہندوستانی سب مولیوں کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی ہندوستانی مولیوں کی واضح اکثریت 99.99 کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ولایت فقیہ کے قائل ہیں. اور یہ لوگ خمینی خامنئی، دونوں خامنئیوں کو، یہ لوگ اس کو وہی اتھارٹی دیتے ہیں جو امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام زمانہ علیہ السلام کو حاصل ہے. وہی اتھارٹی جو اللہ کی ہے، وہی حق اطاعت جو اللہ کی، یہ اس کو دیتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ اس کو اسلام کا کور، اسلام کا اغز، لب لباب سمجھتے ہیں. سمجھ میں آئی جب یہ بات؟ لیکن ان کے درمیان علماء، شیعہ علماء کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، لیکن وہ اتنی چھوٹی اقلیت میں یہ ان کے مقابلے میں اپنا زبان بھی نہیں کھول سکتے. سن رہے نا؟ شیعہ علماء میں ایسے افراد ہیں جو اس ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈر کے مارے، کیونکہ سب پاور، سب فنڈ، سب ادارے جو مذہبی ادارے ہیں، مدارس، مساجد، امام بارگاہ، کن کے ہاتھ میں؟ انہی ولایت فقیہ والوں کے ہاتھ میں. جو لوگ، کوئی مولوی ولایت فقیہ کو اگر مانتا بھی نہیں، وہ کھول کے نہیں، کوئی تقریر نہیں کر سکتا کہ ولایت فقیہ باطل ہے، کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ پورے شیعہ قوم میں ایک پرایا بن جائے گا. شیعہ قوم میں کیا بنے گا؟ پیارا نہیں. شیعہ قوم میں وہ ایک منعزل، ایک مخذول، متروک شخص بن جائے گا. سلمان رشدی بن جائے گا شیعوں کا، جو ولایت فقیہ کے خلاف، کسی کو جو شیعہ مولوی کو جرأت نہیں ہے ولایت فقیہ کے خلاف بات کرے، چاہے وہ اس کو نہ مانے. سن رہے نا؟ اور دوسری طرف جتنے آپ کے ادارے ہیں، مدارس، جتنے آپ کے بڑے بڑے امام بارگاہیں ہیں، اور جتنے آپ کے بڑے بڑے پاکستان میں شیعہ میڈیا ہے، یہ سب کے سب کس کے کنٹرول میں؟ ولایت فقیہ کے کنٹرول میں، ولایت فقیہ والوں کے کنٹرول میں. تو اس لیے یہ ایک لحاظ سے. دوسری لحاظ سے جب آپ ایران کی طرف دیکھتے ہیں نا، کارکردگی ایران کی، ایران کو اہل سنت تو نہیں مانتے نا، اہل سنت تو نہیں مانتے بھائی. دیکھیں ایران کی جب جنگ ہو رہی تھی شام میں داعش کے ساتھ، اور داعش کے ساتھ کبھی جنگ ہوتی تھی ایران کی اور کبھی سپورٹ کرتے تھے داعش. یہ ایک عجیب سا داستان ہے داعش میں، شام میں. ایران میں جب وہاں پہ جنگ ہو رہی، حماس کی کو اتنا پیسے دیے ایران نے، حماس نے کبھی ساتھ نہیں دیا ایران کا اس مسئلے پہ.
حماس کے دفتر بند ہو گئے شام میں، دمشق میں حماس کے بند ہو گئے. انہوں نے کبھی داعش کی انہوں نے مذمت نہیں. وہ داعش جو عراق میں اس نے کتنے شیعوں کو قتل عام کرا ہے. کس لیے کہ وہ اس کو اپنا سنی بھائی سمجھتے تھے نا. تو حماس کا ایران کے ساتھ کیسے تعلقات؟ حماس کا ایران کے ساتھ لین دین کا تعلقات. بھائی یہ سپورٹ پیسے دیتے ہیں، پیسے کو کون انکار کرے؟ یا اسلحہ دیتا ہے، اسلحے کو کون انکار کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایران کو اپنا لیڈر نہیں مانتے اس طرح کہ اس کی ہر بات ماننا ضروری ہے. لیکن شیعہ جو ہے مثلا حزب اللہ ہے اس وہاں پر لبنان میں، یا مثلا حشد الشعبیہ ہے عراق میں، یا حزب الدعوہ ہے عراق میں، یا آپ کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے پاکستان میں، مجلس وحدت المسلمین ہے پاکستان میں، یا زینبیون ہے، فاطمیون ہے. یہ لوگ تو وہ واجب الطاعہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں رہبر کی ہر بات پر جان بھی قربان ہے، پاکستان بھی قربان، سب کچھ قربان ہے. یہ جو بھی کہیں وہ ہمارے لیے واجب الطاعہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور ایران ان کو اچھی طرح سے کنٹرول بھی کرتا ہے. یہ پاکستانی فوج کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے فنڈنگز کہاں سے آتے ہیں، یہ کس طرح ایران کے کنٹرول میں. اگر حکومت پاکستان کو یہ خدشہ ہے، پاکستانی فوج کو یہ خدشہ ہے کہ ایران اب گرنے والی ہے، یا ایران میں برے حالات آنے والے ہیں، یا حالات اس طرح اس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے جس کا ہم پیش بینی بھی نہیں کر سکتے، اتنے خراب ہو سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان میں ہم نے امن و امان برقرار رکھنا ہے. شیعوں کو ہنگامہ آرائی نہیں کرنی چاہیے. تو علماء کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، دیکھو ہنگامہ آرائی یہاں پہ نہ کرو، پاکستان وہاں پہ محبت ہے تو ادھر ہی چلے جاؤ. یہ بات بالکل انہوں نے صحیح کی. ان کا خدشہ بھی صحیح ہے، ان کا خدشہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایران کے حالات بہت خراب ہیں اور ایران میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایران میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے دشمن اتنے، پورا علاقہ اس کے دشمن ہے، پورا ورلڈ اس کا دشمن ہے. دیکھیں جن لوگوں کو یاد ہے 2003 میں جب صدام کے ساتھ جنگ ہوا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو 2003 میں امریکہ نے حملہ کیا تھا صدام پر. تو اس زمانے میں پوری دنیا میں کتنی تحریکیں چلی تھیں، کتنی مخالفتیں ہوئی تھیں مختلف ملکوں کے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ لندن میں، پیرس میں، ٹورنٹو، نیو یارک، ہر جگہ کتنے تظاہرات، مظاہرے ہوئے بھائی عراق پہ حملہ ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. مختلف ملک امریکہ کے ساتھ چھوڑ دیے، مختلف ملکوں نے، فرانس وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ملکوں نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا. اور اب ایران پہ جو حملہ ہوا، کہاں پہ آپ کو مظاہرات نظر آ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. گلوبل سطح مظاہرات جو پاکستان میں ہوئے وہی ہوئے، ٹھیک ہے نا، یا بہت ہی کم، ناقابل ذکر. اور مختلف ملکوں نے بھی کوئی مخالفت نہیں کیا. عرب ملک اکثر مخالف تھے صدام پر حملہ 2003 میں، اکثر. سعودی عرب مخالف تھا، جورڈن مخالف تھا، ایجپٹ مخالف تھا. صرف کویت ساتھ تھا امریکہ کا، صرف کویت ساتھ تھا امریکہ کا. یہ قطر مخالف تھا. الجزیرہ کتنا سخت مخالفت کی اس نے، الجزیرہ ٹی وی چینل نے امریکی حملے کی. یاد ہے 2003 آپ لوگوں کو؟ یاد نہیں ہوگا نا. اب کیا، اب سب لوگ سپورٹر ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. ایران تو ایران کے حالات اگر ایران پاکستانی فوج کو یہ خدشہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ خبریں دینے نہیں آیا ہوں، میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں اور یہ کوئی نیوز کاسٹر نہیں. لیکن اگر پاکستانی فوج کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے برعکس جو لوگوں کو فیڈ کیا جاتا ہے میڈیا میں، کیونکہ میڈیا میں لوگوں کو کیا پسند ہے کہ اسرائیل کی شکست ہو، امریکہ کی شکست ہو اور ایران جیت جائے، اور آپ کو یہی ایکو چیمبر میں فیڈ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ان کا انالیسس مختلف ہو، پاکستانی فوج کا انالیسس، ان کا تجزیہ مختلف ہو، کیونکہ وہ آپ کی طرح وہ تو نہیں دیکھتا کہ وہ نیوز میڈیا سے اپنا انالیسس لے لیں. ان کے پاس اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لیے ان کے پاس بہت ہی پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، جن کا کام ہی یہی ہے کہ ان باتوں کو اچھی سے تجزیہ کریں کہ ایران کے پاس کتنی فوجی طاقت ہے اور امریکہ کے پاس کتنی فوجی طاقت ہے اور کس کے جیتنے کے احتمالات ہیں، کون جیت سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کے پاس ایک ایسا انالیسس ہے کہ یہاں پہ حالات برے طرف جا رہے ہیں اور ایران پاکستان کی چیزوں میں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے آخر وقت میں، تو وہ ان لوگوں کو کہہ دے بھائی تم خبردار ہوشیار. بالکل ان کو حق ہے. میں بھی اگر صدر پاکستان ہوتا میں بھی یہی کرتا. اگر وہ خود آپ شیعہ مولوی شیعہ سیاستدان خود بھی فوج پاکستان کے آپ یہی کہتے ہیں بھائی کہ ہم اپنے ملک کو دوسرے ملک کے لیے نہیں ڈبو سکتے، محبت ہے تو ادھر ہی جا کے لڑو.
بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سے کوئی گلا کرنے کا نہیں ہے. ہاں شیعہ مولیوں کو چاہیے اپنے گریبان میں جان کے دیکھو کہ منافق لوگ تمہارا عقیدہ ولایت فقی کہاں گیا؟ تمہارے مجتبی خامنئی کا عنوان کیا، ٹائٹل کیا؟ رہبر معظم انقلاب اسلامی. مجتبی خامنئی کا کیا عنوان ہے بھائیو؟ مجتبی خامنئی کا یہ عنوان ہے، یہ ٹائٹل ہے آفیشل، ولی فقیہ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی. انقلاب تو بھائی 1989 میں 1979 میں پیروز ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ اب تو کوئی انقلاب نہیں ہو رہا بھائی. یہ کس انقلاب کا رہبر ہے؟ کس انقلاب کا رہبر ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ خامنئی بھی تھے رہبر معظم انقلاب اسلامی، وہ کس انقلاب کے لیڈر ہیں؟ کیونکہ نظریاتی طور پر، عملی طور پر تو یہ اب قاصر ہو گئے اس بات سے، نظریاتی طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، یہ انقلاب سعودیہ میں بھی ہونی چاہیے، یہ انقلاب جو ہے وہی جو سوویت یونین کے جو کمیونسٹ پارٹیز کو کنٹرول کرتے تھے نا، یہی جو بولشوک ریولوشن رشیا میں ہوئی ہے وہی امریکہ میں بھی ہونی چاہیے، جرمنی میں، انگلینڈ، فرانس، سب میں ہونی چاہیے، پاکستان، انڈیا، سب میں ہونی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انقلاب ہر جگہ ہونی چاہیے. یہ نظریاتی طور پر اس بات کے قائل ہیں اور اس کو اپنے واجب الطاعت سمجھتے ہیں. تو بہرحال میرے محترم ناظرین، یہ قوم کی بہت بڑی المیہ، پاکستانی قوم بیچارے، پاکستانی شیعہ کہاں، ان کا عقیدہ کہاں، اور ان کے علماء کا عقیدہ کہاں؟ آپ کے علماء ننگ ہے اس مذہب کے لیے. میں واضح الفاظ علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عالم کہنا غلط ہے، کیونکہ عالم تو وہ ہوتا ہے کہ اپنا دین، اپنے عقائد اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتا ہے. تم نے کفریات کو اپنا عقیدہ بنایا، وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام کی لیڈرشپ کسی کے پاس، یہ تو شیعہ مذہب کا سنگ ابتدا ہے کہ حق اطاعت صرف معصوم کو حاصل ہے، مطلق حق اطاعت معصوم کے علاوہ کسی اور کے لیے قبیح ہے، شرعاً، عقلاً، فطرتاً. تم نے اس کو ظالمین کو دی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ دی. پرانے زمانے میں علماء، درباری علماء اپنا دین بیچتے تھے کس کو؟ جماعت عمریہ کے علماء ہوتے تھے، اپنا دین بیچتے تھے خلفاء کو. اب ہمارے زمانے میں مراجع، مجتہدین، حوزہ علمیہ اپنے دین بیچا کس کو؟ حکومت ایران کو اپنا دین بھیجا. ایک اور بات میں کہنا بھول گیا، اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوٹ کریں اس کو بھی، کہ میں نے کہا کہ آپ کے ادارے جو ہیں پاکستان کے، ہندوستان کے شیعہ مذہب کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں نا، بڑے مدارس ہیں، یہ حکومت ایران کو کنٹرول کرتی ہے. چاہے بظاہر حکومت ایران کا کوئی کارندہ وہاں پہ آفیشلی نہ ہو، لیکن کنٹرول وہاں سے ہوتی ہے. اسی طرح مراجع سب حکومت ایران کے کنٹرول میں. یہی بات اچھی طرح یاد رکھیں. مراجع جو بڑے بڑے مشہور مراجع ہیں نا، ان کو اچھی طرح فل کنٹرول ہے حکومتی. سیستانی صاحب ہوں، وحید خراسانی صاحب ہوں، یہ ایرانی انٹیلیجنس کے کنٹرول میں ہے پوری طرح سے. اب کیسے کنٹرول کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. اچھا، میں آپ سب کا بڑا شکریہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی اور عزت دے. یہاں پر آخر میں ایک دفعہ پھر شیعوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کہ پاکستانی فوج اس وقت جو طالبان سے لڑ رہی ہے، اور میرا پیغام بھی پاکستانی فوج کے لیے، یہ آپ کا جہاد مقدس ہے. شیعہ قوم آپ کے ساتھ ہے، شیعہ قوم آپ کی دعا گو ہے، اور آپ کی ظفر اللہ سے چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کینسر، یہ خوارج کا کینسر آپ لوگوں نے پیدا کیا، اور آپ ہی لوگوں کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیں. اور پاکستان میں اس وقت تک امن امان نہیں آ سکتا جب تک کہ افغانستان سے بھی ان جرثوموں کو نکال کے پھینکا نہیں جاتا. اور ایک بہت بڑی جہاد ہے. شیعہ قوم آپ کے ساتھ ہے. شیعہ مولیوں کو بھی اپنا عقل استعمال کرنا چاہیے، دین کی طرف واپس آنا چاہیے. ایک شکست خوردہ نظریہ ولایت فقیہ، شکست خوردہ نظریہ انقلاب خمینی، اس پہ لعنت کریں. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آ جائیں. امام زمانہ علیہ السلام کے فرض، یہ ہمارا فریضہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے ان سے قیام کرنا اور حکومتوں سے ٹکرا لینا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. اس کی شدت سے حرمت بیان کی گئی احادیث میں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعہ قوم کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان کے علماء کے وفاداریاں کہیں اور ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. حکومت پاکستان نے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. میں بھی اگر ہوتا، آپ بھی اگر ہوتے، ان کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی ایسا ہے. پریکٹس میں بھی یہ وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. ان کے فنڈز وہاں سے آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں حکومت پاکستان کو نہیں معلوم کہ ان کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں، ان کے مدارس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں، کیسے یہ کنٹرول ہوتے ہیں.
اور ان کے بیانات مساجد میں خامنی کے متعلق کیا ہوتے ہیں، حکومت پاکستان کو بالکل معلوم ہے.